ذلت بھی تیرے ہاتھ، ذلت بھی تیرے ہاتھ، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کی حضوری ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کی حضوری ہوتا ہے فیصلہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ، پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو حقیر کرنے کی سازش فضول ہے، مجھ کو حقیر کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کی حضوری ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کی حضوری ہوتا ہے فیصلہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، اللہ یبارک، اللہم زد فزد، احسنتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، یہ مومنین کے لیے
شفا ہے اور رحمت۔ جناب شفا بھی ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے کہ اگر دوا کہا ہوتا تو دوا تو سائیڈ ایفیکٹس اور ایڈورس ایفیکٹس بھی رکھتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے، لیکن شفا تو فقط مؤثر ہی ہوتی ہے۔ اب جس مقصد کے لیے، جس مقصد کے تحت پڑھا جائے گا، اگر خالصاً لوجہ اللہ اس کی تلاوت کی جائے گی تو بس اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی اور ثواب کا ترتب ہوگا۔ آج ہم قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی اہمیت اور امت مسلمہ کی قرآن کریم سے اور صاحب قرآن سے وابستگی کے حوالے سے کلام کرنے جا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت کلام ہے، کلاموں کا بادشاہ، بادشاہ کا کلام، کلام الملکی ملک الکلام۔ جناب اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے، الف الگ 10 نیکیاں، لام الگ 10 نیکیاں اور میم الگ 10 نیکیاں۔ تو اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے۔ اب جناب کوشش یہ کیجئے کہ تجوید کے ساتھ اس کے مخارج سیکھتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کے تو معنی ہی یہی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، سب نے پڑھا، خوب پڑھا، دل نہ بھرا۔ آج ہم قرآن کریم کے حوالے سے، امت مسلمہ کی اس سے وابستگی کے حوالے سے کیا تقاضے ہیں، بہت اہم موضوع ہے، کلام ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں، ماشاء اللہ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، ان کی یعنی سلاست روی اور جو ذوق افزا گفتگو ہوتی ہے اور جو ان کے کلام میں ندرت اور شائستگی ہے، وہ ان کو سب سے جدا اور ممتاز بنا دیتی ہے اور ہم ان کے فین ہو جاتے ہیں، ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے مہمان بھی بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ علمی اور فکری گفتگو کرتی ہیں اور نوجوان نسل آپ پہ فخر کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی بھی موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندا، کیسی ہیں آپ زرمینہ؟ الحمدللہ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں جزاک اور اللہ۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے، تو اس بے شک۔ حوالے سے ہمارے مہمان بھی بہت اچھے۔ ہماری جو تیسری مہمان ہے ماشاءاللہ، میں کیا کہوں، فلک نعت کا تاباں ستارہ ہم سب کو ہے بہت پیارا، اور آج ہماری اس بزم میں اپنی پوری چمک کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ ان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، محترمہ سحر اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک ہو آپ کو، اور ماشاء اللہ بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے آغاز کیا ہے۔ اب ہم آج بات کر رہے ہیں قرآن کی، جو انفرادی سطح پہ بھی نور ہے اور اجتماعی سطح پہ تو نور علی نور ہے۔ تو تعلق بالقرآن کی ضرورت اور اہمیت، اس تعلق سے کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک عظمت و رفت، خیر و برکت، ہدایت و رحمت سے لبریز، شک و شبے سے بالا تر اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ یہ جہالت کے اندھیروں میں نور کی شمع روشن کرنے والا اور مسلمانوں کے لیے ایک ابدی ہدایت نامہ بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک روشن کتاب آئی، اور یہ وہ نور ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے واسطے کتاب اتاری تاکہ تم اس کتاب کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے
کہ ہم نے ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس میں موجود ہے، چاہے وہ خشکی کا معاملہ ہو، چاہے تری کا معاملہ ہو، اس روشن کتاب میں ہر چیز موجود ہے. دیکھیے یہ کیسا جامع اور واضح ابدی ہدایت نامہ ہے جس میں ہمارے دکھ کا ہر مداوا، ہر پریشانی کا حل اور ہر مشکل کا راستہ موجود ہے. دیکھیے دنیا میں بہت سی کتابیں آئیں، بہت سے آسمانی صحیفے آئے، لیکن اس میں وقت اور حالات کے تحت تبدیلیاں ہوتی رہیں. قرآن پاک اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جو حرف بحرف آج تک موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہمارے سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہے. سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں. دیکھیے ندا صاحبہ، چاہے دینی مسئلہ ہو، دنیاوی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. بے شک. اور ہر نسل اور طبقے کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. بے شک. دیکھیے اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری وحی تھی. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام حقائق کا علم اس میں موجود کر دیا ہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے واسطے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب اور دوسرے اپنی سنت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. ندا صاحبہ آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں، آج ہم ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے وابستگی ختم کر دی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا عزت، نام، مقام، مرتبہ بلند ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے پہ چلیں جو معرفت الہی کی طرف لے جاتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کا راستہ اپنائیں، ہم اچھی باتیں کریں، اچھے انسان کہلائیں، اچھے مسلمان کہلائیں، فرشناس شہری کہلائیں، تو ہمیں قرآن پاک سے اپنا واسطہ مضبوط رکھنا پڑے گا. یہ ایک ایسا نور ہے جس کا ایک ایک لفظ نور ہے. ہمیں اس نور کو اپنے قلب میں بسا لینا ہوگا تو زمین اور آسمان کی ہر شے ہماری متی ہو جائے گی اور کون و مکان کی ساری بلندیاں ہمارے قدموں کو چومیں گی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ. قرآن کریم فرقان حمید جو اس سے جڑ گیا کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کی تلاوت کرنا چھوڑ دی وہ گمراہ ہو گیا. آئیے اپنی زندگی کی راہوں کو قرآن کریم سے ہدایت لیتے ہوئے سنوارتے ہیں. ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات ہوئی ہے جناب قرآن کریم کے تعلق سے. قرآن اللہ کا کلام، بادشاہ کا کلام، کلاموں کا بادشاہ، فصیح و بلیغ کتاب جس کے آگے دنیا کے سارے کلام ہیچ ہیں. میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور زرمینہ ناصر، مجھے یہ بتائیے کہ قرآن سے وابستگی کے کیا، یعنی تعلق بالقرآن کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں اور اتنا پیارا اور عمدہ موضوع جس پہ کلام کرنا اور سننا دونوں ہی باعث سعادت ہیں. قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن مبین، علوم و معارف کا سمندر، دلوں کو موم کرنے کا نسخہ اور احسن الحدیث، یعنی سب سے اچھی بات ہے. اور آپ نے بات کی ہے اس کے تقاضوں کے حوالے سے. تعلق بالقرآن کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان رکھے کہ یہ لاریب کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے بھی اور دیگر انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس سے ہمیں معرفت الہیہ عطا ہوتا ہے، ہم اللہ کے عرفان کو پا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا ایک اور اہم تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو جب دیکھتے ہیں نا تو ہماری قوت بصارت اور نور کو بڑھانے کا ذریعہ بھی تو ہے. تو قرآن پاک کو دیکھنا، چومنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ بھی لازم و ملزوم ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور تقاضا جو آتا ہے وہ تلاوت کلام مجید کا اہتمام کرنا مخارج کے ساتھ، اور اس سے پہلے ظاہری ادب و آداب کا خیال رکھنا، باطہارت ہونا اور باوضو ہو کر محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا.
करना। जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हदीस मुबारका का ये मफहूम है कि पढ़ता जा और बामे उरूज तक चढ़ता जा। और हदीस मुबारका का एक और भी मफहूम है कि जब कुरान पाक में कोई महवियत और मशगूलियत की वजह से दुआ नहीं कर सकता ना, तो अल्लाह ताला उसको बिन मांगे अता करता है और भी ज़्यादा अजर व सवाब इसका अता करता है। फिर इसका एक अहम अदब ये भी है कि जब कुरान पाक की तिलावत की जा रही हो तो अदब से खामोशी से सुना जाए ताकि हम अल्लाह ताला की रहमतों के हकदार ठहर सकें। फिर इसका एक और अहम अदब या इसका तकाजा जो हमें कुरान पाक के हवाले से मिलता है कि आफला यतदब्बरूनल कुरान, कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो हमने कुरान पाक पर गौर व फिक्र करना है क्योंकि तफक्कुर हमारी राहों को और खोल देता है, आसान कर देता है, हमें इल्म व मारिफत के वो गौहर अता होते हैं। अब बात आ जाती है, हमने तिलावत भी कर ली, सीखा, समझा, अब हमने अमल करना है, नाफिज करना है, अपनी ज़िंदगी का हर फैसला कुरानिक तालीमात के एन अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि फुरकान है ना, हक को बातिल में डिफ्रेंशिएट कर देने वाली जामे मुस्तनद और लारैब किताब है। और फिर हमें फरमाया गया तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और हमें उम्मत वस्त का टाइटल भी तो दिया गया ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि हमने नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। और यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी ARYQTV का ये खासा है, कुरानिक तालीमात, कुरान के साथ वाबस्तगी को, मोहब्बत को आम करने के तरीके और सलीके समझाए जाते हैं। इसकी मनफियत को आम करने पे जो काविशें की जाती हैं यकीनन वो लायक तहसीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये दायमी फौज़ व फलाह का एक दायमी मंशूर है। यानी कुरान इस्लाम का दस्तूर है, ईमान का सुरूर है, हिदायत का सामान है, अल्लाह की बुरहान है, शाह कौनैन की शान है, किताब हिदायत है, किताब रहमत है, किताब मुबीन। अल्लाह अकबर। हमारा फ़ख्र है और हम इस पे नाज करते हैं कि हम कुरान से वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जिस चैनल पे बैठे हैं वो कुरान से वाबस्तगान को जगह देता है और इसकी तरवीज़ के लिए, शात के लिए काम कर रहा है। कुरान टीवी या QTV पे हम यहाँ मौजूद हैं। आपा मैं आपकी समताऊँगी, और वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो के और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान हो के। इस हवाले से क्या कहेंगी? निदा साहिबा, आज हम ऐसे अब्दी हिदायतनामे के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं जिसको देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत और जिसके अहकाम पर अमल करना भी इबादत है। ये अल्लाह ताला का वो अब्दी कलाम है जिसने जहालत के अंधेरों में नूर की कंदीलें रोशन की, ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला और इनकार करने वालों को जहन्नुम की वईद देने वाला कलाम है। देखिए निदा साहिबा, अल्लामा इकबाल का ये शेर है और इसमें शायर कह रहा है कि कौमों का उरूज और ज़वाल कुरान पाक से वाबस्ता है। वो फ़र्द, वो माशरा, वो कौमें कामरानी और तरक्की की जानिब गामज़न रहती हैं जो कुरान पाक से वाबस्ता रहती हैं। सुभान अल्लाह। और वो कौम, वो माशरा, वो फ़र्द ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारते हैं जो कुरान पाक से दूरी इख्तियार करते हैं। रोज़ा सिर्फ उसवाए नबी का नाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला के इस एहसान अजीम का नाम है जो उसने पैगंबर सादिक के ज़रिए हम पर किया और हमको एक ऐसा अब्दी हिदायतनामा अता किया जिसे हिदायत, ईमान, नूर, शिफा ईमान वालों के लिए बनाया। देखिए कुरान पाक हिदायत का महवर है। जब हम कुरान पाक से अपनी वाबस्तगी ख़त्म कर देते हैं तो अल्लाह की हिदायत से महरूम होते हैं, हम गुमराही की तरफ चले जाते हैं। जी देखिए कुरान पाक जो है जब इंसान पढ़ना छोड़ देता है तो उसके दिल की सख्ती जो है अल्लाह ताला उसके दिल की नरमी को दूर करके उसके दिल को सख्त बना देते हैं। उसके रिस्क में तंगी आ जाती है, उसका अल्लाह के गज़ब का हकदार होता है, वो अल्लाह के कुर्ब से महरूम हो जाता है, उसका कोई अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होता। फिर आप ये देखिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग कुरान पाक छोड़ छोड़ कर पढ़ते हैं क़यामत के दिन इस हाल में दाखिल होंगे कि उनके जिस्म पर सिर्फ हड्डियाँ होंगी।
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی لیکن انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور گمراہیوں میں پڑ گئے، اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا، ان پر لعنت بھیجی اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی۔ وہی ہے کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اپنا نام مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، ہر چیز تمہارے پاس آ جائے، تم ادب بنو، تم باشعور بنو، ہر میدان میں ترقی کرو، تو قرآن پاک سے ہمیں وابستگی رکھنا پڑے گی۔ جو لوگوں نے قرآن پاک سے اپنی وابستگی ختم کر دی ہے تو ندا صاحبہ وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سبحان ان کی اللہ۔ زندگی میں کامیابیاں بے شک۔ کامرانیاں کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی عمدہ اور جامع گفتگو اس موقع پہ آپ نے فرمائی ہے، میں آپ کی سمت آؤں گی۔ اور مجھے یہ بتائیے زرمینہ ناصر کہ تعلق بالقرآن اس کی مضبوطی کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال کیا ندا آپ نے ایز یوزول۔ تو تعلق بالقرآن کی مضبوطی کے لیے قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو جاتی ہے تو ہم قرآن پڑھنا بھی سیکھ جاتے ہیں، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، ہمیں سب کچھ اس معاملے میں قرآن پاک کی طرف سے مکمل ہدایت اور رہنمائی عطا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس مثال ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حبشہ سے تشریف لائے تھے، پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے تشریف لائے تھے، اور اس طرح سے دیگر صحابہ کرام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے تشریف لائے۔ تو ہمیں فی زمانہ اس ٹاپک کی بھی ضرورت ہے اور اس تعلق کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اسٹڈی کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذوق عبادت ہے، شوق عبادت ہے اور ذوق تلاوت ہے بالخصوص، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیرت مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے آغاز اسلام میں، تو جو اپوننٹس تھے نا، جو اسلام کے مخالف لوگ جو سارا دن اسلام کے خلاف دشمنی کے حوالے سے اپنے ہتھ کنڈے قائم کرتے تھے، وہ بغور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو راتوں کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق تلاوت آپ دیکھیے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو عمر جو کم عمر تھے وہ تشریف لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، تو ان کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریباً 10 آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے اور پھر آگے پہنچا دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی قرات کے سوز نے ان کا دل بدل ڈالا تھا۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ عباسی خلفاء نے جب ان کو تنگ کیا لیکن وہ اس پر قائم رہے کہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ربط ہمیں ملتا ہے جس کو ہمیں ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اپنانا ہے۔ اور یہاں میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی کہ ہمیں نیک صحبتیں بھی اٹینڈ کرنی ہے، وہ لوگ جو لمحہ لمحہ رب کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، جن کا قرآن کے ساتھ ربط مضبوط ہے، کیونکہ جب ہم ان کی بارگاہ میں اپنے من کے پیالے کو دھو کر بیٹھیں گے تو اللہ کی انوار کی کرنیں ہمارے دلوں کو بھی منور کر دیں گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور سماعتیں منور ہو جاتی ہیں جس آواز سے اور مہک جاتی ہیں۔ ہم ان کی سمت بڑھیں گے اور سحر اعظم ایک کلام شامل کریں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنی بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا، یہ کرم ہے حضور کا پر، آنے والی عذاب ڈلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنی بھی ہم پہ چلتے ہیں،
گرا لیا ہے ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والی جہاں سنبھلتے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنی بھی ہم پہ چلتے ہیں وہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازاری مصطفیٰ کو چلیے آؤ بازاری مصطفیٰ کو چلیے کوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازاری مصطفیٰ کو چلیے کوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنی بھی ہم پہ چلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب شان رمضان نعمت افطار ٹرانسمیشن، اور یہ ہے خواتین کے لیے، یعنی اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ فار لیڈیز، ماہ رمضان اور خواتین۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں تعلق بالقرآن کے تعلق سے، امت مسلمہ کی قرآن کریم سے وابستگی، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی تشریف رکھتی ہیں، اور ہم سب کی پسندیدہ انتہائی سریلی آواز ماشاءاللہ ہم سب انہیں بہت زیادہ سراہتے ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ سحر اعظم بھی تشریف رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف، ہمارے اینسسٹرز، ان کا جو قرآن کریم سے تعلق تھا وہ مضبوط ہمیں نظر آتا ہے، کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں ندا، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمارے اسلاف نے قرآن سیکھا، سکھایا، اور راتیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بسر کی، اور غور و غوص کے ساتھ ایک ایک لفظ پڑھا اور اس پر توجہ دی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں، قرآن پاک میں اتنا مصروف ہوا کہ دعا کرنا بھول گیا تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل جنگل میں رہتے تھے اور روز و شب تنہائی میں گزارتے تھے، تو لوگ ان کے پاس گئے، کہنے کہ حضرت آپ تو جنگل میں رہتے ہیں، روز و شب تنہائی میں گزارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تنہا نہیں رہتا، جب اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اور جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کا دل چاہتا ہے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، کچھ اپنی سنتا ہوں، کچھ ان کی سناتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تلاوت کلام پاک سے محبت کرو، قرآن سے وابستگی رکھو۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا
تو حضرت بی بی فاطمہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئیں اور غور و غوص کرتی رہیں کہ ان کے دل کو سکون محسوس ہو، ان کے دل کو تسلی اور سکون محسوس ہو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی غور و غوص کرتے، پوری رات قرآن پاک کھولے بیٹھے رہتے اور ایک ایک لفظ کو توجہ سے پڑھتے، سنتے اور لوگوں کو بھی سکھاتے۔ پھر دیکھیے آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، انہیں قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ اس وقت بھی جب وہ شہید کیے گئے تھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور چھینٹیں جو تھیں آیت پر آ کے گریں۔ طرح نبی حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرو، اول اور آخر پڑھو، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہی سیرت ہے، یہی کردار ہیں، یہی اعمال ہیں۔ دیکھیے ندا صاحبہ، ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت میں بہت زیادہ مصروف تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف تھے۔ برابر میں ان کا بچہ سو رہا تھا کہ گھوڑا جو تلاوت بلند آواز میں کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، تو وہ بڑا پریشان ہوئے۔ انہوں نے کیونکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، پھر انہوں نے تلاوت پوری کی اور جیسے ہی دستے دعا بلند کی تو انہوں نے آسمان پہ دیکھا کہ روشنیوں کی لائن جا رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں نے ایسے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری خوبصورت تلاوت پر یہ فرشتے عرش سے فرش پر آئے تھے، اگر تو اس سے زیادہ بلند آواز میں تلاوت کرتا تو مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو دیکھیے آج ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں، تو ہم یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو اپنے لیے مد نظر رکھیں۔ جس طرح انہوں نے قرآن سے محبت کی، جس طرح وہ تلاوت کلام پاک کرتے تھے، جس طرح وہ غور و غوص کرتے تھے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس نور کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں، تو ہماری زندگی میں تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، صرف روشنی ہی روشنی رہے گی۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحبہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے، تقبل اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور زرمینہ ناصر خاکوی، ہمیں یہ بتائیے کہ مشاہدہ یہی ہے کہ اللہ والے، اہل اللہ کی جو جماعت ہے، یہ قرآن و سنت کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اب ان کا جو قرآن سے تعلق ہے جن لوگوں کا، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی کو، یعنی رفعت کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ ندا۔ دیکھیں، جو لوگ قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ عظمت عطا فرماتا ہے کہ ان کو اوج ثریا کا مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ذکر کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کہ اہل الحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اہل القرآن ہے، جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، تلاوت کلام مجید کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، زندگی میں اس کو شامل کرتے ہیں، تو آخرت بھی ان کی، دنیا بھی ان کی، عقبہ بھی ان کی، اور آخرت میں وہ اللہ کے حضور سرخ روح ہوں گے۔ اور یہاں میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ندا، جو ڈٹرمنیشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت کے روز اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہ آگے چلتے چلے جائیں گے، اور جہاں وہ رکیں گے تو اللہ فرمائے گا یہی تمہارا مقام اور یہی تمہاری منزلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی قدر و منزلت عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی عبارت کو، اشارت کو، لطافتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ حقیقتوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو گویا دائمی حیات عطا ہو جاتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو چونکہ ماہ رمضان یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ماہ رمضان المبارک ہے، ملا کے تجلیات کو یہ رمضان بنا دیا، حصول برکات کے لیے پھر انسان بنا دیا۔ اور کوئی دیکھ سکتا ہے تو دیکھے اس مہینے میں محمود، قلب مومن کو رب نے اپنا مکان بنا دیا۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے۔ اور آخری میسج میں یہ ضرور دینا چاہوں گی کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم
वसल्लम है। लेकिन इस रमज़ान मुबारक हर ईयर का रेजोल्यूशन होता है ना, बेसिकली हमने इस माह रमज़ान मुबारक में ये रेजोल्यूशन अपनाना है कि हमने कुरान पाक की तफसीर और तर्जुमा पढ़ना है, चाहे 2 आयात ही पढ़ें। तो इस हवाले से ख़ज़ाइनुल इरफ़ान बुक है नईमुद्दीन मुरादाबादी की, उसमें से कोशिश करें ख़ुद भी पढ़ें, घर वालों को भी पढ़ाएं, ताकि अल्लाह ताला की रहमतों की छम बरसात के साए में आ जाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह युबारिक, अल्लाह मज़िद फज़िद, तक़ब्बल अल्लाह, अहसनती, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। मैं आप का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ रखती हैं और बड़ी खूबी के साथ मैं समझती हूँ कि दरिया को कूज़े में बंद कर देने का हुनर जानती हैं। हमने कभी आपको यानी लुक़मा नहीं दिया, हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि आप इतना कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज कलाम करती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। और हम सबकी बहुत पसंदीदा सनाख्वा, हम इनके लिए दुआ गो रहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत रहीं और बड़ी खूबी के साथ आगाज़ भी किया, और मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है कि इख्तिताम भी शानदार होगा। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जनाब। आज के लिए बस इतना ही। इस रेजोल्यूशन के साथ मैं ज़रमीना ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज हर बहन ने अहद करना है कि इस माहे रमज़ान हम एक मरतबा पूरा कुरान तिलावत, तदब्बुर, तफक्कुर यानी गौर करते हुए पढ़ेंगे। उसका तर्जुमा, जो लैंग्वेज आपको अच्छी आती है उसमें उसका तर्जुमा पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, फिर तफसीर की समझाइए। एक मरतबा तो आपने ज़रूर ऐसा करना है, ताकि मालूम तो हो कि अल्लाह तबारक व तआला के इस खूबसूरत कलाम में, कलामुल मलिकी मलिकुल कलाम, तो क्या मौजूद है। और फिर जब हम कुरान करीम से वाबस्ता हो जाएंगे तो फिर देखिए औजे सुरैया पे फाइज हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको आपके घरों में सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओवर टू यू सहारा आज़म। दुआओं में असर दे या इलाही, दुआओं में असर दे या इलाही, मुरादें पूरी कर दे या इलाही, मुरादें पूरी कर दे या इलाही। तुझे खातून जन्नत की कसम है, तुझे खातून जन्नत की कसम है, कनात की समर या इलाही, कनात की समर या इलाही, मुरादें पूरी कर दे या इलाही। तसद्दुक़ में मोहम्मद मुस्तफ़ा की, तसद्दुक़ में मोहम्मद मुस्तफ़ा की, बुरों नेक कर दे या इलाही, बुरों नेक कर दे या इलाही, मुरादें पूरी कर दे या इलाही। मुसलमान जो अभी तक सो रहे हैं, मुसलमान जो अभी तक सो रहे हैं, उन्हीं भी बेदार कर दे या इलाही,
اپنی بھر دے یا الہی محبت اپنی بھر دے یا الہی مرادیں پوری کر دے یا الہی مٹا دے رنج و غم صدقہ عمر کا مٹا دے رنج و غم صدقہ عمر کا محبت اپنی دے دے یا الہی محبت اپنی دے دے یا الہی مرادیں پوری کر دے یا الہی